علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرات ناظرین کرام، آج وضو کے فضائل کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں فرمایا رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، وہ لوگ ہیں کہ خوب پاک ہونا چاہتے ہیں اور پاک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ تو آقا و مولا حضور تاجدار عرب و عجم نے بھی فرمایا مشکات کی حدیث کہ الطہور نصف الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا پاکیزگی ایمان آدھا ایمان ہے، اس طرح سمجھ لو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات کی حدیث مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکیزگی ہے۔ تو حضرات محترم، نماز کے لیے وضو یہ شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے۔ تو حضرات گرامی، وضو ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ جو شخص ہر وقت وضو میں رہتا ہے تو ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ وضو پاکیزگی ہر وقت اختیار کرنا آدھی ولایت ہے۔ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ گھٹنوں تک دھوتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والے غیبتیں، جھوٹ، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر انسان ناک صاف کرتا ہے، ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہے تو ناک کے حصے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر انسان منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے سر زد شدہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتا ہے تو ان حصوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرتا ہے، سر سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ
وضو کے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو اور وضو میں جو انسان رہتا ہے وہ آدھے ایمان میں رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، وضو کرنے پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک عورت نے وضو بنایا، وضو بنا کے نماز پڑھنے لگ گئی تو شیطان آ گیا ان عورت کی شکل میں۔ تو وہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آئے نماز پڑھنے والی، تیری روٹیاں جل رہی ہیں۔ تو انہوں نے توجہ نہیں دی، کیونکہ تنور جلا کے روٹیاں لگا کے وہ نماز پڑھنے لگ گئی تھی۔ تو پھر جب شیطان نے دیکھا اس طرح بھی انہوں نے نماز سے اپنے دھیان کو نہیں پھیرا، تو پھر انہوں نے ان کے بچے کو اٹھایا، تنور میں ڈال دیا۔ عورت پھر بھی متوجہ نہیں ہوئی، اللہ کی طرف متوجہ رہی۔ اس کا خامد آیا تو دیکھا کہ اس کا بچہ تنور میں ہے اور تنور کے انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ تو اللہ اکبر، کتنا وضو کر کے نماز پڑھنے کی برکت ہے کہ اس عورت کے بچے کو کچھ نہیں ہوا، وہ تنور میں کھیل رہا تھا۔ تو حضرات محترم، وضو جو ہے انسان جو کرتا ہے، اس سے جو ہے انسان آدھے ایمان میں رہتا ہے۔ تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک تخت لائے ہوئے تھے، اور جنگل میں آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ تو جب جبرائیل ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پر بٹھایا۔ وہ تخت جو تھا یاقوت و زبرجد سے اس کا جڑاؤ کیا ہوا تھا، اور جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ تھے۔ تو جبرائیل نے حضور کو تخت پر بٹھا کر ساتھ وضو کیا، اور ہر اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو حضرات محترم، تو جبرائیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس نماز سے نفل نماز مراد ہے، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا گوشت اور خون دوزخ پر حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا گوشت بھی اور اس کا خون بھی، جسم بھی دوزخ پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اولیاء کرام، صحابہ کرام جو ہے وضو پر استقامت فرماتے تھے۔ تو وضو میں جو ہے مسواک کرنا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس میں 10 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت جو ہے اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، دوسری خصلت جو ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے، تیسری خصلت جو ہے فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، چوتھی خصلت جو ہے مسواک کرنے کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے،
पांचवी खसलत जो है सफ़ेद, दांत सफ़ेद हो जाते हैं, मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, खाना हजम हो जाता है, बलगम जो है साफ हो जाती है। 9वीं खसलत जो है मुंह खुशबूदार हो जाता है। 10वीं खसलत जो है नमाज का सवाब बढ़ता है। इससे तुम्हें वुज़ू में मिसवाक करता है, मिसवाक के साथ वुज़ू करके नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज का सवाब बढ़ता है। तो हज़रात मोहतरम, वुज़ू का बहुत बड़ा, हज़रत बिलाल का वाक़या बयान करता हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो मेराज पर जाते हुए हज़रत बिलाल की जूतियों की आवाज़ आई आगे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा, क्या है बिलाल, तू क्या नेक अमल करता है कि इतना फजीलत, इतना तुझे मकाम हुआ है कि मेरे आगे तेरी जूतियों की खड़खड़ाहट मैंने सुनी है। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया, आका, मेरा जब वुज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन वुज़ू बना के 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ लेता हूँ। तो ये सरकार ने फरमाया, हाँ यही वजह है कि मैंने मेराज में, समानों में मेराज आस्ते में तुझे जो है अपने आगे आगे देखा और तेरे जूतियों की आवाज़ की खड़खड़ाहट मैंने सुनी। तो हज़रात मोहतरम, वुज़ू क्या करो, वुज़ू की बहुत बड़ी बरकत है। हज़रत फ़कीह अबू लैस फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को खाना काबा के गिलाफ के सिलसिला में जो है एक मुल्क मिस्र में भेजा। तो वो जब रास्ते में उनको रात हो गई तो वहाँ पर जो है ईसाइयों का एक गिरजा था। तो वहाँ एक राहिब रहता था, वो थोड़ा अनपढ़ था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कासिद के दिल में आई तो इनसे मैं इल्मी गुफ्तगू करूं, इनसे कुछ इल्मी गुफ्तगू करने के लिए उनके दरवाज़े पर गया, दरवाज़ा खटकाया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो हज़रत उमर का कासिद उनसे मिला। तो उन्होंने शिकायत की कि इतना देर दरवाज़े पर तूने हमें लगवा दी। उन्होंने कहा, अरे कासिद उमर का भेजा हुआ, हम जब तू चला था तो तेरी सुल्तानी रोब की वजह से, बादशाही रोब की वजह से मैं डर गया था। तो देखो, ये तो हज़रत उमर के कासिद का रोब था। आका मौला हजूर ताजदार अरब व अजम का क्या रोब होगा, हज़रत उमर का क्या रोब होगा। तो हज़रात मोहतरम, तो उसने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल हमें याद था। उन्होंने कहा कि जब सुल्तानी रोब तुम पर तारी हो तो वुज़ू बना लिया करो। तो मैं और मेरे घर वालों ने वुज़ू बनाया और 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दरवाज़ा खोला। तो अब हमारे ऊपर जो है रोब नहीं है। वुज़ू की बहुत बड़ी बरक़ात हैं, बहुत बड़े फ़जीलतें हैं कि कितना ही फ़जीलत है कि वो वुज़ू की बरकत से हज़रत उमर के कासिद का रोब जो है उन राहिबों पर ख़त्म हो गया था। दुआ है हमें भी वुज़ू बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।